تو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہی آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی سے قرآن پاک کے نزول یعنی ریویلیشن آف قرآن وہ اسٹارٹڈ فرام دیز آیات. تو اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، جیسے کہ علماء اکثر بیان کرتے ہیں کہ قرآن شریف کا جو ابتدا ہوا، جو آغاز ہوا، وہ اقرا سے ہوا، یعنی اے محبوب آپ پڑھیے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام جب غار حرا میں تشریف لائے تھے پہلی دفعہ، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نہیں پڑھتا. کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ غلط بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پڑھنا جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، اور احادیث میں اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں پڑھی بھی، پڑھوائی بھی، لکھی بھی اور لکھوائی بھی. تو اس کو بھی یاد رکھیں. پھر اللہ پاک جو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، محبوب آپ پڑھیے. اور کس کے نام سے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ پاک کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہم دنیا کا علم پڑھیں، عصری علوم پڑھیں، اسلامک نالج پڑھیں یا ماڈرن نالج پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، تو ہمیں اللہ عز و جل کے نام سے پڑھنا ہے. جب تعلیم اللہ عز و جل کے نام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر حاصل کی جاتی ہے، تب اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہا فرمایا گیا کہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اگر آپ کوئی علم سیکھ رہے ہیں تاکہ جو ہے آپ اپنے گھر والوں کی جو ہے مدد کر سکیں، حلال رزق کما سکیں. if you are getting some skills to like on halal رزق، تو وہ آپ کا علم سیکھنا، وہ اسکل سیکھنا جو ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو ہاتھ سے کماتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ فرمایا. کیونکہ میں باضابطہ طور پر کوئی عالم نہیں ہوں، اسی لیے میں زیادہ مذہبیات پر عبور بھی نہیں رکھتا ہوں، اور میں زیادہ اس پر بحث بھی نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی علم سیکھیں، اگر آپ ہندی سیکھ رہے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو ہے اللہ عز و جل کے نام سے سیکھیں. ہمارے درمیان ہمارے بانی و صدر فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کے بانی و صدر ڈاکٹر سید فضل اللہ چشتی صاحب موجود ہیں. میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے میں نے جس سے کہا تھا کہ ہم نعت شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سید صاحب جوائن ہو چکے ہیں. تو میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے زرعی خیالات سے ہماری فلاح لینگویج کلاسز کے اناگرل لیکچر سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں. I'm requesting Dr. Sayyid Fadlullah Chishti Saab to please come on the mic and allow me. Yes. I allowed you. Please unmute yourself. Yes. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. بہت اچھی بات ہے کہ فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کے بنگلور اور گلبرگہ برانچ کی طرف سے یہ فلاح کلاسز کا آغاز ہوا ہے. اور اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ الحمدللہ فلاح کی طرف سے آن لائن تلاوت قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ اور درس نظامی کے چند سبجیکٹس بھی آن لائن پڑھائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیرت النبی کا کورس بھی آن لائن چل رہا ہے، اور بھی کورسز چلیں گے. اس ٹیکنالوجی کا ہم کو صحیح فائدہ اٹھانا ہے کہ ہمارے بچے گھنٹوں ٹک ٹاک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام پہ رہتے ہیں. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کلاسز کو جوائن کریں گے تو ان کو بہت فائدہ ہوگا. دیکھیے، آج جس عنوان ٹاپک پر بولنے کا ارادہ کیا ہے کہ دی امپورٹنس آف ریجنل لینگویجز، ٹھیک ہے نا، جو مقامی زبان، صوبائی زبان ہوتی ہیں، ان کی
کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے۔ اگر ہم اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا قبائل لتعارف، یعنی اس میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو، مین کائنڈ کو، مرد اور عورت نے پیدا فرمایا ہے اور الگ الگ قبیلوں میں پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو جان سکیں۔ یہ لی تعارف جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سو دیٹ یو میں نو ایچ ادر، یعنی اگر انسان کے بیچ میں کوئی بھی ڈفرینس ہے، الگ الگ قبیلے میں آپ پیدا ہو رہے ہیں، اور آج چونکہ نیشنلزم کا زمانہ ہے تو آج ملک آ چکے ہیں، تو اگر آپ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں کوئی پیدا ہوتا ہے، الگ زبان میں پیدا ہو رہا ہے، الگ نسل میں پیدا ہو رہا ہے، الگ پریوار میں پیدا ہو رہا ہے، تو اسلام فرماتا ہے کہ اس میں لڑائی کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لی تعارف، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو۔ تو یہ ایک دوسرے کو جاننے کے لیے شرط ہے کہ ہم زبان جانیں، ایک دوسرے کے سے بات کریں اور غور اور فکر بھی کریں۔ غور اور فکر کرنا بھی ضروری ہے اور بات چیت کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم بات چیت کر کے ہی آپس کے کانفلکٹ کو مٹا سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو بہت سی زبانیں معلوم ہیں تو آپ جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کر کے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں یوں دیتا ہوں کہ مجھے ایک صاحب ملے، غیر مسلم تھے، وہ کہتے ہیں آپ لوگ جو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ جو اکبر بادشاہ ہوا تھا مغلوں کا، اس نے اس کو شروع کرایا تھا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے معاذ اللہ کہ اکبر نے اپنے نام کے ساتھ اس کو شروع کروایا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی بیوقوفی کی بات کوئی کیسے کر سکتا ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور آج جو ہے زہر اگلا جا رہا ہے، تو اسلامو فوبیا یا اسلام کے لیے نفرت اور خوف کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے لیک آف نالج، کہ ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں اور وہ لوگ سیکھنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو لینگویج کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جس بھی اسٹیٹ میں ہیں، ساؤتھ انڈیا میں آپ کیرلا سے شروع کریں جہاں ملیالم بولی جاتی ہے، تمل ناڈو میں آئے تمل بولی جاتی ہے، آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں تیلگو بولی جاتی ہے، کرناٹکا میں کنڑا بولی جاتی ہے، مہاراشٹرا میں مراٹھی، اڑیسہ میں اڑیا، پھر آ جائیں گجرات میں گجراتی وغیرہ بولی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اسلام کے پیغام کو اور امن کے پیغام کو دوسروں تک ان کی زبان میں پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ کو لینگویج معلوم ہے تو آپ پیمفلٹ چھاپ سکتے ہیں، میلاد النبی کے موقع پر آپ ایک چھوٹا سا پیمفلٹ مقامی زبان ریجنل لینگویج میں پبلش کر سکتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، آپ کنڑا میں یا تمل میں لکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا جو اس کا مقصد ہے وہ ہے کانفلکٹ ریزولوشن، یعنی اختلافات اور اسلام کے متعلق جو لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ریجنل لینگویج کا جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو گئی پہلی ضرورت۔ دوسری ضرورت آپ دیکھیں کہ جو ریجنل ہسٹری ہوتی ہے، اگر ہم کو جاننا ہے کہ تمل ناڈو کی تاریخ کیا ہے یا کیرلا کی تاریخ کیا ہے، تو جو ریجنل ہسٹری ہوتی ہے، جو صوبائی تاریخ ہوتی ہے، اس کو جاننے کے لیے جو اس زبان کی اس علاقے کی جو زبان ہوتی ہے اس میں لکھی گئی کتابیں بہت ہی رچ سورس ہوتی ہیں، زرخیز مواد فراہم کرتی ہیں وہ کتابیں، تاکہ ہم ان مقامی لینگویجز علاقے کی تاریخ کو جان سکیں۔ اس میں اگر میں ایک بات ایڈ کروں، اگر آپ لوگ چونکہ فلاح کی ہسٹری کلاسز بھی چل رہی ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے ہر سیٹرڈے کو ہسٹری کلاسز، تاریخ کی کلاسز لی جا رہی ہیں، تو آپ لوگ وہ بھی جوائن کریں۔ اس میں آپ کو ایک چیز بتائی جائے گی کہ 1878 میں، 1878 میں انگریزوں نے قانون لایا تھا،
اس کو ورنوکولار ایکٹ کہتے ہیں، یعنی مقامی زبان میں کوئی بھی اخبار نہیں آپ چھاپ سکتے ہیں، اور مقامی لینگویجز کے اوپر ان کے اخبار، ان کے رسائل پر پابندی لگائی گئی۔ اس کو جاننا بہت، اس کو ورنیکولر پریس ایکٹ بولتے ہیں۔ انگریزوں نے اس قانون کو کیوں بنایا 1878 میں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں کی جو غلط پالیسی تھی، افغان وار یا دوسری جو ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، جو انگریزوں کی غلط پالیسیاں تھی ان کے متعلق جو مقامی زبان میں اخبارات اور رسائل نکل رہے تھے، انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ انگریز بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں اور انگریزوں کی پالیسی غلط ہے۔ تو عوام جو ہے وہ انگریزوں سے خلاف ہو گئی، احتجاج، پروٹیسٹ کرنے لگی۔ تو انگریزوں نے یہ قانون بنا دیا جس کو ورنیکولر پریس ایکٹ کہتے ہیں۔ اگر آپ IAS UPSC کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات۔ اور اس میں یہی تھا کہ مقامی زبان میں رسائل وغیرہ کو دبانا ہے، کیونکہ لوگ زیادہ اپنی زبان میں پڑھ کر ہی جو ہے چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں۔ خیر وہ 2-3 سال کے بعد اس ایکٹ کو ہٹا لیا گیا، لیکن اس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں ایک تاریخی پس منظر میں کہ آپ کو اگر لوکل ہسٹری جاننی ہے تو آپ کو لوکل زبان کو جاننا ہوگا، ریجنل زبان کو جاننا ہوگا۔ اس میں تاریخ بھی ہوتی ہے، وہاں کی تہذیب بھی ہوتی ہے، اور خان پان، طور طریقہ، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری ضرورت ہے ہسٹری اور کلچر کو جاننے کے لیے۔ پہلی ضرورت تھی کانفلکٹ ریزولوشن، اور دوسرا جو ہے وہ کہ اپنی تاریخ اور کلچر کو جاننے کے لیے۔ اچھا، ہم جو ہے بات کر رہے ہیں، ہم کوئی غلط بات یا کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ انڈیا کے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں، آئین سنویدھان میں آلریڈی آرٹیکل 29 اور آرٹیکل 30 یہ آپ کو اور ہم کو پوری آزادی دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب اور اپنی زبان، دونوں لفظ ہیں، اپنے لینگویج اور اپنے ریلیجن کے تحفظ کے لیے ایسے ادارے قائم کرے تاکہ ہمارے زبان کی حفاظت ہو سکے اور اس کو فروغ مل سکے۔ تو لینگویج، زبان کی حفاظت کے لیے، فروغ کے لیے ادارے قائم کرنا، کتابیں چھاپنا، یہ ہم کو کانسٹیٹیوشن سے حق ملا ہوا ہے۔ آرٹیکل 29 ہے، آرٹیکل 30 ہے، اور آرٹیکل 350A بھی ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو پرائمری ایڈوکیشن ہے، جو ابتدائی تعلیم ہے اسکول میں، وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آئین کہتا ہے کہ پوری کوشش کی جائے کہ وہ مادری زبان، مدر ٹنگ میں دی جائے۔ کیونکہ اب میں پھر سے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کر رہا ہوں، آج یہ بات ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے کہ جو مدر ٹنگ میں تعلیم دی جاتی ہے، بچہ اس کو زیادہ سمجھتا ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ انگریزی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ انگریزی زبان سے ہم کو کوئی نفرت نہیں، بہت اچھی زبان ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ ہم انگریزی کے مقابلے میں اگر دوسری زبانوں کو کمتر سمجھے، یا ان کو، جس کو انگریزی نہیں معلوم ہے، اس کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھیں، یہ پریشانی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چونکہ ہمارے اوپر انگریزوں نے حکومت کی ہے، اور ہمارے گھروں میں بھی ایک سا ماحول بن رہا ہے کہ اگر آپ اپنی مادری زبان کنڑا میں بات کریں گے تو لوگوں عزت نہیں دیں گے، اور انگریزی میں بات کریں گے تو عزت ملتی ہے۔ اس احساس کمتری سے باہر آنا بہت ضروری ہے۔ آپ انگریزی سیکھیے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ کو اپنی مادری زبان آنی چاہیے۔ اب ایک مشاہدہ ہے جس سے آپ سب لوگ اتفاق کریں گے، آپ کل ہی اس پہ سروے کر لیجئے۔ اپنے علاقے میں جن بچوں نے 12th پاس کی ہے ان سے ملاقات کیجیے، 12ویں کلاس جنہوں نے پاس کی ہے کسی بھی میڈیم نے، چاہے کنڑا میڈیم میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، ٹھیک ہے نا، یا جو بھی آپ کی ریجنل لینگویج ہے، اور ان کو ایک پیج دے دیجئے اور کہیے کہ اس میں آپ ایک پیج میں کوئی بھی ٹاپک ایسے دے دیجئے، اگزامپل میڈیا، یا ان کو بول دیجئے کہ آج کے ہیلتھ کے ایشوز، کوئی بھی ٹاپک بولیے کہ اس پہ لکھ کے دو۔ آپ اس بات کو کنفرم کر لیجئے، ہمارے بچے جو 12th پاس کر رہے ہیں وہ کسی بھی زبان میں لکھنے کے قائل نہیں ہیں، کے لائق نہیں ہیں۔ وہ انگلش، they cannot write in English, they cannot write in Urdu, they cannot write in their regional language, be it Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam, whatever it be, and they cannot write in Hindi without grammatical mistake۔ یہ میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں، بچوں کے پاس 12th پاس ہے، انفیکٹ میں بتاؤں
گریجویٹ بچے مل رہے ہیں جو ایک پیج جو ہے لکھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو نئی جنریشن آ رہی ہے نا، وہ یہ رومن اردو لکھ رہی ہے. آپ کیسے ہیں، AAPKAISE کیسے ہیں، اور وہ کسی ایک لینگویج کو نہیں سیکھ رہے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلش سیکھیے، آپ ہندی سیکھیے، لیکن ہندی میں آپ کو لکھنا آنا چاہیے. آپ اردو سیکھیے، کنڑا سیکھیے، ملیالم سیکھیے، کسی ایک زبان کو جاننا ضروری ہے. اور آپ سب لوگ کل ہی یہ سروے کر لیجئے، یہ ہمارے یہاں بچوں کی حالت ہے. ان کے پاس سرٹیفکیٹ تو ہوتی ہے ڈگری اور 12th پاس کی، لیکن وہ لکھ نہیں سکتے ہیں کسی ایک لینگویج میں. تو یہ بہت بڑی ایک پرابلم ہے، اور اس کو دور کرنا ہے. اچھا، اگر آپ آرٹیکل 350A میں کہا گیا ہے کہ فیسلٹی فار انسٹرکشنز ان مدر ٹنگ ایٹ پرائمری اسٹیج، اسی طرح اگر آپ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کی بات کریں گے، اس میں بھی بھارت سرکار، حکومت ہند اس بات کو کہتی ہے کہ پرائمری ایجوکیشن 5th تک یا 8th تک جو ہے وہ بچوں کو مدر ٹنگ میں ہی دی جائے، کہ مادری زبان مدر ٹنگ میں جو بچہ سیکھتا ہے وہ اس کو زیادہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر بچہ اس کو سمجھے گا تو. اس لیے آپ لوگ کوشش کریں، خاص کر جو لوگ ساؤتھ انڈیا میں ہیں، کہ آپ کو ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے، لیکن تھوڑی محنت بھی زیادہ کرنی ہوگی. دیکھیے، اردو ہم کو اس لیے سیکھنا ہے کیونکہ اردو میں ہم اس پہ پورا لیکچر ہو چکا ہے، شاید فلاح کی طرف سے اپلوڈ بھی ہو چکا ہے. ہم بتا چکے ہیں کہ جب ہم نے بنگلور میں فلاح اردو کلاسز کا انوگریشن کیا تھا کہ اردو سیکھنے کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے. اس پہ ایک 15 منٹ کا چھوٹا مختصر لیکچر ہے، لیکن آپ وہ ضرور سن لیں، اس میں آپ کو کافی چیزوں میں معلومات ہوگی کہ اردو میں ہمارا مذہب، ہماری تہذیب، ہماری تاریخ، سب کچھ اردو زبان میں ہے. تو اردو کے اوپر سمجھ لیجئے. تو ایک تو ہم کو اردو سیکھنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ساؤتھ انڈیا میں رہ رہے ہیں، کرناٹکا، تمل ناڈو، کیرلا، آندھرا پردیش، تلنگانہ وغیرہ، ان کو جو ہے اپنی لوکل اور ریجنل لینگویج بھی سیکھنی ہے. اس کے 2 ریزن ہم نے بتا دی. ایک تو ہے کانفلکٹ ریزولوشن، کہ اگر آپ کے آس پاس لوگ ہیں جو اسلام سے ڈرتے ہیں، اسلام کے متعلق ان کو کچھ کنفیوژن ہے، تو آپ دور کر سکتے ہیں ان کی لینگویج میں بات کر کے، ان کی لینگویج میں پیمفلٹ چھاپ کر کے. اگر آپ کو دعوت بھی دینی ہے، کسی کو اپنے دین کے بارے میں بتانا بھی ہے، تو اگر آپ ریجنل لینگویج میں لکھیں گے تو زیادہ اچھا لکھ پائیں گے. اور دوسرا ہم نے وہی بتایا، تبلیغ کے لیے اور اپنی تاریخ کو جاننا، اپنی تہذیب کو جاننا، وہ بھی ریجنل لینگویج میں امپورٹنٹ ہے. اب ایک تیسرا، ایک بہت اہم جو ضرورت ہے، وہ ہے نوکری. اگر آپ لوگوں کو علم ہو، آج زیادہ تر جو اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں، وہ میں پھر سے تفصیل میں نہیں جاؤں گا بیکاز آف پولیٹیکل ایشوز، ووٹ بینک کے لیے وہ ایک قانون بنا رہے ہیں کہ جب تک آپ کو ریجنل لینگویج جس اسٹیٹ کے ہیں وہ نہیں آئے گی، آپ کو سرکاری نوکری نہیں ملے گی. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو آپ غور کر لیجئے. انفیکٹ کرناٹک میں تو یہ قانون آ چکا ہے. ٹھیک ہے، 2020 میں بھی پاس ہوا، پھر 2022 میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، کنڑا بل کوٹا ان ہائر ایڈوکیشن پش فار جابس فار لوکلس، یہ کور ہوا تھا سپٹمبر 22 کو، یہ نیوز کور ہوئی تھی. تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو پروویژنز ہیں، جو حکومت نے کرناٹک میں جو قانون بنایا ہے، اس میں پہلا تو یہ ہے کہ جو بچہ 1 سے لے کر 10 تک، کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 تک کنڑا پڑھے گا، اس کو ہائر ایڈوکیشن میں ریزرویشن ملے گا. ٹھیک ہے، ایک ہے. دوسرا جو بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز کو بھی کہا گیا ہے، اس کو غور کر لیجئے کہ کوئی یہ نہ سوچے رہے ٹھیک ہے بھائی ہم تو گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ جاب میں اسٹیٹ لینگویج کو جاننا کمپلسری ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ کرناٹک کے ہوں، مہاراشٹر کے ہوں، تمل ناڈو کے ہوں، اگر آپ گورنمنٹ جاب حاصل کر رہے ہیں تو اس لینگویج کا جاننا ضروری ہے. لیکن بہت سے اسٹیٹ نے قانون یہ بنا دیا ہے کہ جو پرائیویٹ کمپنیز بھی ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوکل لینگویج کے جاننے والوں کے لیے ریزرویشن نہیں دیں گے تو گورنمنٹ کی طرف سے جو آپ کو کنسیشن ملتا ہے، جو ریبیٹ ملتا ہے، وہ ہم نہیں دیں گے. تو اسٹیٹ انڈسٹریل پالیسی کے تحت جو ہے، جو نئی کرناٹک میں اسٹیٹ انڈسٹریل پالیسی آئی ہے 2020-2025، اس میں کہا گیا ہے کہ جو کمپنیز کو، پرائیویٹ کمپنی کو اپنی کمپنی قائم کرنے کے لیے جو کنسیشن، زمین کا لینڈ کنسیشن ملتا ہے، وہ نہیں دیں گے، اور باقی ٹیکس ریبیٹ بھی نہیں دیں گے اگر ان لوگ جو ہے لوکل لینگویجز کو جاننے والوں کو ریزرویشن نہیں دیں گے. تو آپ نے وہ لینگویج نہیں سیکھی ہے تو آپ خود اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا مارکس لے کر آگے لیکن جاب نہیں مل رہی ہے بیکاز آپ کو
زبان نہیں آتی ہے. اچھا، جو لوگ UPSC IAS کی پریپریشن کر رہے ہیں ان کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ UPSC میں آپ کو کوئی ایک لینگویج چوز کرنی پڑتی ہے. وہ لینگویج کا جو سکور ہے وہ آپ کے فائنل رینکنگ میں تو انکلوڈ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کو جو ہے 25% مارکس آنا لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اردو بھی ایک لینگویج ہے، اور دیکھ سکتے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ پوری لسٹ ہے کہ UPSC IAS میں کون سی ایک لینگویج آپ کو لینی ہے، اور اس میں آپ کو 300 میں سے 75 نمبر لانے ضروری ہے، پاس کرنا ضروری ہے، لیکن اس نمبر کو رینکنگ میں اس کو یوز نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو ہو گئی کہ کیوں ہم کو سیکھنا ہے. اچھا، ایک اور بہت ہی ریسنٹ نیوز ہے، آئی تھنک 5 یا 6 دن پرانی ہے، کرناٹک سے ہی ریلیٹڈ ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ اس سمے کرناٹکا میں ایک ساہتیہ سمیلن چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہبلی کے آس پاس کہیں چل رہا ہے. اس میں جو مسلم رائٹرز تھے ان کو شامل نہیں کیا گیا ہے. آیا تھا وائر میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، مسلم رائٹرز ایکسکلوڈیڈ فرام کنڑا ساہتیہ سمیلنا. یہ آپ دا وائر میں گوگل کر سکتے ہیں. تو اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب آپ کو لینگویج نہیں معلوم ہوگا تو آپ کو فوراً اینٹی نیشنل یا اینٹی اسٹیٹ دکھانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ آگے چل کے اس کے پھر بہت سوشل افیکٹ ہوتے ہیں، پولیٹیکل افیکٹ ہوتے ہیں. آپ کا پرسنل لاس تو ہوگا ہی کہ آپ کو جاب نہیں ملے گی. اس لیے ہم یہی درخواست کریں گے کہ آپ لینگویج سیکھیں. اب کسی کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ لوکل لینگویج کیوں سیکھنا؟ آج تو بہت سے اسٹیٹس میں چائنیز سکھائی جا رہی ہے، اسپینش اور فرینچ سکھایا جا رہا ہے، تاکہ آپ کو گریجویشن کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاب ملنے کی آسانی ہو. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ لیے ٹوٹل جو ہے بزنس بول لیجیے یا جاب پوائنٹ آف ویو سے یہ پالیسی اپنائی گئی ہے. اچھی پالیسی، ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارا بچہ جب گریجویشن ہو تو اس کو اسپینش بھی آتی ہے تو اس کو جو ہے اسپینش کمپنی میں جاب مل جائے گی، اس کو فرینچ آتی ہے تو فرینچ کمپنی میں جاب مل جائے گی نا، جاب کے چانسز بڑھ جائیں گے رادر. تو یہ اچھی بات ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم سوشل اور ہسٹوریکل اور کلچرل ایسپیکٹ سے بول رہے ہیں کہ آپ نے اسپین کی زبان تو سیکھ لی نوکری کے لیے، لیکن آپ کو اپنی زبان جو آپ کے ریجنل لینگویج ہے وہ نہیں معلوم ہے. تو آپ کو جب کی جاب کی جہاں تک بات ہے تو آپ کو لوکل لینگویج سیکھ کر بھی جاب ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ یہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے اور آج جو ہے گلوبل پاورز پوری کوشش کر رہی ہیں کہ ساری دنیا جو ہے انگلش جانے. آپ سمجھتے ہیں اس پہ کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ پھر آپ کو موبائل کا ایڈورٹیزمنٹ لوکل لینگویج میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پھر آپ یو کین سیو یور کاسٹ. یو ڈونٹ ریکوائر پیپل who must know regional or local languages, because you require them for a local advertisement. So if all of them are speaking English, then you need only one person. So they are actually trying to enforce this, that people should speak only one language. ایک بہت لمبی پالیسی ہے اور ایک سازش کے تحت یہ ہو رہی ہے. ہم اس پہ آج پھر گفتگو نہیں کریں گے، آج وہ موضوع نہیں ہے. تو اب یہ تو ہو گئی کہ ضرورت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے. اب لاسٹ میں کہ بھائی اس کو کیسے حاصل کیا جائے. دیکھیے، ہمارے یہاں ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے جس سے آپ پھر اتفاق کریں گے، ہمارے بچوں میں پرسیورنس، پرسسٹنس نہیں ہے. وہ کوئی بھی کام کچھ دن کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. ان کو نوکری بھی ملے گی تو 3 مہینہ کریں گے، اور 3 مہینے میں جو پیسہ ملے گا اس کو اکٹھا کر کے پھر وہ پکنک میں گھومنے جائیں گے، موبائل خرید لیں گے اور نوکری چھوڑ دیں گے. پھر آ کر 2 مہینے پھر نوکری کی تلاش کریں گے. تو حدیث شریف میں بھی جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت بڑی محبوب ہے جو ریگولر ہو. تو یہاں پر حکمت یہ بھی ہے کہ ہم کو ہر اچھا کام ریگولر کرتے رہنا چاہیے. تو میں جتنے بھی ینگ لوگ ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ زندگی میں کامیابی کے بہت سے کنجیاں ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ آپ کو جو بھی کام کرنا ہے وہ سنجیدگی سے کرنا ہے. موسمی بخار نہیں چلنا چاہیے. 3 مہینے یہ کر لیا، 2 مہینے وہ کر لیا، 1 ہفتہ وہ کر لیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں سیریس رہیں. تو آپ جو فلاں کلاسز جوائن کریں گے اس میں سیریس رہیں، اور ہفتے میں 1 گھنٹہ آپ اگر نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ کو بڑی پریشانی ہے. ٹائم مینجمنٹ بھی سیکھنا ہوگا. تو اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ کہ پہلا اپنے گھر سے شروع کریں. اگر آپ کی لینگویج کنڑا ہے، تمل ہے، تیلگو ہے، گجراتی ہے، مراٹھی ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ اپنے بچے کے سامنے اس زبان میں بھی بات کریں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے بچہ اس کو بچپن ہی سے سیکھے. آپ کو معلوم ہے جو لینگویج سیکھنے کی جو پاور ہوتی ہے بچوں کی وہ ینگ ایج میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو اپنے اسی طرح اگر آپ کے پیرنٹس یعنی بچے کے دادا دادی یا نانا نانی
یا دوسرے رشتہ دار کوئی لوکل لینگویج بول رہے ہیں تو بچوں کو ان کے ساتھ بھی کھیلنے کے لیے چھوڑیے، تاکہ بچہ بچپن ہی سے بھی اس لینگویج کو جانے. ٹھیک ہے نا، ایک بار بچپن سے آ جائے گا تو پھر آگے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کو سیکھنے میں آسانی ہوگی. تو گھر میں آپ توجہ دیں. آج کل بچوں کی پرورش اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سائنس ہے اور اس کا نظام کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کو تھوڑی محنت بھی کرنی چاہیے. اگر آپ کلاسز فلاح کی نہیں کوئی اور کلاسز جوائن کر رہے ہیں وہ جوائن کیجئے. آپ آن لائن نہیں آف لائن کلاس جوائن کر رہے ہیں وہ جوائن کیجئے. کہیں بھی جوائن کیجئے. آپ جب تک ریگولر اور سیریس نہیں ہوں گے آپ نہیں سیکھ پائیں گے. تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ان کلاسز کو، چاہے وہ فلاح ہسٹری کلاسز ہو یا فلاح کی قرآن مجید کی تجوید کی کلاسز ہوں یا فلاح کی جو درس نظامی کی کلاس چل رہی ہیں، فلاح کی ہسٹری کی کلاس چل رہی ہیں، ان میں تھوڑا سیریس رہیں اور کنٹینیوس ایفرٹ ڈالیں، جس سے آپ کو سیکھنے میں آسانی ہوگی. تو یہ میں دیکھیے یہ جو بھی لوگ اس میں ماشاءاللہ ایفرٹ لے رہے ہیں، ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب بیلاری سے، حضرت مولانا آصف علی صاحب قادری صاحب، اور مولانا ہمارے قادری صاحب بیلاری کے مجو فواد ہیں، اور باقی جتنے لوگ بھی اس میں ایفرٹ، اور ہمارے مولانا طیب صاحب ہیں کانپور کے، یہ جتنے لوگ بھی اس میں ایفرٹ ڈال رہے ہیں یہ کوئی پیسے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی اپنے ایفرٹ ڈال کر پوسٹر بناتا ہے، کوئی اپنے ٹائم کو سیکریفائز کر کے آپ کو پڑھاتا ہے. وی آر ناٹ ڈوئنگ دس فار مانیٹری بینیفٹ. ٹھیک ہے نا، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری نوجوان بچے، ہماری نسل جو ہے وہ اچھی ہو اور وہ سنجیدہ ہو، اور آن لائن ٹائم جو بتاتے ہیں وہ فالتو کاموں میں نہ بتا کر وہ کسی اچھے کام میں لگائیں گے جس سے ان کا بھی فائدہ ہے اور ہم کو ثواب ملے گا. تو آپ اپنے فرینڈس میں، ریلیٹیوز میں، فیملی میں ان فلاح کلاسز کے بارے میں بتائیے. بہت ساری کلاسز چل رہی ہیں، آپ پوچھ لیجیے گا، مولانا آصف صاحب کو بتا دیں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ ساری کلاس جوائن کریں، بہت ضروری ہے اپنے انٹرسٹ کے مطابق. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہ سوچیں کہ آپ ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ بن جائیں گے، نہیں. جو آپ کو ایریا آف انٹرسٹ ہو آپ اس میں جوائن کریں. اپنے فیملی فرینڈس کو بتائیں کہ بھائی ایسی کلاسز ہے، جس کا جو انٹرسٹ ہو وہ اس کو جوائن کر لیں. اس سے انشاءاللہ 2-3 سال میں آپ کو فائدہ ہوگا. میں پھر بتا رہا ہوں، there is no shortcut to success. یہ آخری بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے نوجوان نسل میں ایک پریشانی آ گئی، وہ سوچتے ہیں ہم کو بہت جلدی کامیابی مل جائے. اور یہ سوچنے کی وجہ اصل میں یہ فلمیں جو بن رہی ہیں نا، ہندی فلمیں بنتی ہیں، کہ پتہ نہیں 25-26 سال کا ہیرو ہوگا، وہ بزنس ٹائکون ہوگا، کروڑپتی ہوگا، اور وہ یہ مہنگے مہنگے کپڑے پہنے گا. آج کل کوئی ہندی فلم بن رہی ہے جس میں ہیرو جو ہے وہ مڈل کلاس کا دکھایا جاتا ہے؟ اس پہ ہم کبھی اور بات کریں گے، ایفیکٹ آف بالی ووڈ آن مسلم یوتھ. ٹھیک ہے نا، ہم اس پہ کبھی لیکچر کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اس کو نکال دیجئے کہ زندگی میں انسان بہت جلدی کامیاب ہو جاتا ہے. نہیں، کامیاب بننے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرنی ہے. آپ کو اچھے گائیڈنس کی ضرورت ہے. گدھے کے مافک محنت نہیں کرنی، یاد رکھیے. محنت بھی کرنی ہے لیکن وہ محنت جو ہے عقل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، گائیڈنس میں کرنی ہے. تو اور بس میں آخری بات یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، تو سوسائٹی کو وہ دیجیے. جو آپ کے آس پاس ینگ بچے ہیں ان کو ٹرین کیجیے، ان کو انوالو کیجیے. ٹرین کرنے کا ایک طریقہ کیا، ان کو رسپانسبلٹی دے دیجیے کہ بھائی یہ کام آپ کو کرنا ہے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کو اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز آ جائے گی. تو فالتو میں اپنا جو ہے ٹائم ادھر ادھر ویسٹ نہ کرے. جن چیزوں میں آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جس چیزوں سے آپ کا فائدہ ہو، ایمان، عقیدے کا، آخرت کا فائدہ ہو، آپ کا پیسے کا فائدہ ہو، آپ کا مستقبل کا فائدہ ہو، وہ سیکھیے. ٹک ٹاک، واٹس ایپ اور کیا کیا ہے، انسٹاگرام، ان میں وقت بالکل نہ بتائیے. تو میں امید کرتا ہوں فلاح کی جتنی ٹیم ہے، بیلاری، بنگلور، اور گلبرگہ شریف کی، کانپور کی، اور ہبلی میں بھی ماشاءاللہ برانچ ہے، آج کل بزی ہیں وہ لوگ. تو جہاں بھی فلاح کی ٹیم ہے میں امید کرتا ہوں کہ وہ اچھا کام کرتے رہیں گے. یاد رکھیے نا، یہ سب ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر. میں بہت ہی ممنون ہوں، مشکور ہوں حضرت کا کہ آپ نے ہمیں اپنے ذرے خیالات سے مستفیض فرمایا. حضرت نے بہت سے پوائنٹس ہم کو دیے ہیں، الحمدللہ میں نے وہ سارے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں. اور میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ حضرت کا ایسا تھا کہ اس پر ایک سیپریٹ لیکچر ہو سکتا ہے. لائک دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس، ایک پورا لیکچر ہو سکتا ہے.
So that caliber he is carrying, and it's our like golden opportunity to have you here. تو میں تمام لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ ویسٹڈ ہیو سم ٹائم، کچھ باتیں آپ کو بتانی ہیں کہ فلاح اور لینگویج کلاسز میں جو بیسیکلی ہم نے این سی پی ایل گورنمنٹ آف ایچ آر ڈی منسٹری سے جو ہم نے کولیبریشن سے کلاس سٹارٹ کی ہے، اس میں ہم عربک، پرشین، اردو، عربی، فارسی اور اردو لینگویج کلاس جو سٹارٹ کیے ہیں. یہ جو کلاس ہے یہ ویل ڈسپلین یعنی ایک سرٹیفائڈ کورس ہے. ہر لینگویج کا اپنا سرٹیفائڈ کورس ہے. تو یہ جو لینگویج کلاسز رہے گا یہ پورا 1 سال کا کورس ہے. تو اس کو آپ کو اگر سیکھنا ہے تو آپ کو رجسٹر کرنا ہوگا آفیشیلی، اور آپ کو اپنے ڈیٹیلز دینے ہوں گے، اپنا نام، اپنے ابو کا نام، اپنا فون نمبر، اپنا ایڈریس. اور ہر لینگویج کا گورنمنٹ آف انڈیا کا 500 روپے کا فیس ہے، وہ آپ کو دینا ہوگا. اس کے بعد آپ کو کلاس سٹارٹ ہوگی. یہ جو ایڈمیشن ہے یہ ابھی سٹارٹ ہو چکے ہیں اور فیبرری اینڈ تک یہ ایڈمیشن چلتے رہیں گے، اور مارچ 2023 سے یہ کلاسز باضابطہ طور پر آفیشیلی سٹارٹ ہوں گے. یہ ایک اعلان ہے، یہ اس کو آپ کو نوٹ کر لینا ہے. اس کے بعد اب چونکہ جنوری اور فروری میں ہمارے پاس ٹائم ہے، تو وی ہیو کم اپ وتھ ادر لینگویجز جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا سرٹیفائڈ کورس نہیں ہے. لیکن جیسے حضرت بتا رہے تھے کہ ہم کو ریجنل لینگویج سیکھنا ہے، تو ہم چونکہ بہت سے لوگ کرناٹکا سے ہیں تو ہم نے ایک لینگویج انٹروڈیوس کی ہے، کنڑا. ٹو بی فیئر، ہمارے بہت سے بچے اسپیشلی مسلم بچے کنڑ لینگویج کو نہیں جانتے. ہم نے کسی طرح زبردستی سے اپنا ایس ایل سی 10th مکمل کر لیا. میں بتا دوں کہ میرے بھی کنڑ میں بہت کم مارکس تھے، تو ہم نے کسی طرح سے کنڑ میں اسکول میں جو ہے سیکھ لیا، لیکن اس کے بعد ہم کنڑ نہیں سیکھ پائے. اس کا ایک ڈرا بیک یہ ہوا کہ ہم جب گورنمنٹ جابس کے لیے جاتے ہیں تو جیسے سیسا بتا رہے تھے وہاں پہ کنڑ آپ کو لینگویج کمپلسری ہے. اور یہاں تک ہوا کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو ہے ڈپلوما کورسز جو لوگ کیے 2 سال کیے، ہمارے کزن کے ساتھ ہوا، اس کے بعد 3rd ایئر میں کنڑ لینگویج کمپلسری جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی. پھر وہ 4 سال کا ڈپلوما بندے نے 6-8 سال میں کر لیا. تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو آگے ہائر اسٹڈیز میں کنڑ ضروری ہے. جیسے کہ صحیح صاحب بتا رہے تھے ساہتیہ سمیلن میں مسلم رائٹرز کو جو ہے وہاں پر اجازت نہیں دی گئی. کیوں؟ کیونکہ دے ڈونٹ نو کنڑا. تو ہم کو ایز اے کنڑیگاز، ایز اے ریسیڈنٹس آف کرناٹکا، ہم کو کنڑ لینگویج سیکھنا ہے. تو ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں الحمدللہ جو کہ آج بھی کنڑ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. وی آر ارینجنگ دیم، ہم لوگ جو ہے ان کو آپ کے لیے ارینج کر رہے ہیں. تو ہو ایور از انٹرسٹیڈ ان لرننگ کنڑا، دیر از نو ٹائم اسپیس، لائک 2 مہینے کا کورس ہوگا یا 4 مہینے کا کورس ہے. انشاءاللہ ول ڈیسائڈ دیٹ، بیکاز یہ جو کلاسز ہیں یہ کوئی ریگولرائز کلاس نہیں ہے. ہم خود بیٹھ کر کے اس کا ٹائمنگ سیٹ کریں گے، آپ کی کنوینئنس، ہماری کنوینئنس، اور جتنا سلیبس آپ کو چاہیے ہوگا. یعنی بیسک جو لینگویج آپ کو کسی لینگویج سیکھنا ہے، جیسے کہ ووکیبلری پڑھانا ہے آپ کو، یا آپ کو جو ہے اسپیکنگ کے لیے کوئی لینگویج کی ضرورت ہے، تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے لیے ہم سیٹ کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے باضابطہ طور پر کلاسز ہوں گی. ہر سنڈے کو یہ کلاس رہے گی، یا سیشن رہے گا یا کلاس رہے گی. اور اس میں ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ عصر سے عشاء کے بیچ کا ٹائم رہے گا. اس میں کیا ہوگا کہ کسی کو کنڑ سیکھنی ہے تو وہ کنڑ سیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ٹائم دے گا. پھر اسی بندے کو انگلش سیکھنی ہے، وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دے گا. پھر اسی بندے کو جو ہندی یا اردو سیکھنا ہے تو وہ بھی ٹائم دے سکتے ہیں. تو ہمارا ارادہ ہے کہ سنڈے کے دن یہ کلاس ہوتی رہے. اور ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں الحمدللہ. جیسے یہ سب بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت سی برانچز ہیں، کانپور میں، بیلاری میں، ہبلی میں، بنگلور میں، گلبرگہ شریف میں. تو ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے. جیسے کہ صحیح صاحب ہسٹری کلاس کی بات کر رہے تھے تو ہم لوگ ہسٹری کلاس لیتے ہیں، تو میں خود وہاں پہ ہسٹری کلاس لیتا ہوں. تو ہم یہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ جو لوگ کسی بھی فیلڈ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ہمارے پاس سینٹر آف ایکسیلنس سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں. اگر آپ کو کسی فیلڈ میں انٹرسٹ ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس فیلڈ میں مجھے کام کرنا چاہیے یا مجھے کچھ زیادہ نالج چاہیے، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا LGBTQ یا سوشل ایشوز یا کچھ بھی، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ اس فیلڈ میں آپ کو ایک ایکسپرٹ کی ایڈوائس دے سکتے ہیں. دوسری چیز، یہ تو لینگویج کلاسز میں ہو گئی، اور ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو انرول کر لیں لینگویج کلاسز کے لیے. تو انرولمنٹ کے لیے آپ کو یہ دینا ہوگا کہ جیسے ہر ہفتے کو جو انگلش، کنڑ اور ہندی کی کلاسز ہوں گی، اس کے لیے آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کو کون سی لینگویج سیکھنی ہے سب سے پہلے. دوسری، آپ کا ٹائم کنوینئنس سنڈے کے دن کیا ہوگا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اپنا کراس ٹائمنگ ہو جائے کہ ایک بندے کو 6 بجے کنڑ سیکھنی ہے اور دوسرے بندے کو 7 بجے کنڑ سیکھنی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم لوگ ایک گروپ ہیں
تو ایک گروپ میں ایک ٹائم کنوینئنس کی بھی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بتایا جائے گا۔ تو چونکہ لاسٹ ٹائم میں نے کچھ ممبرس کے نام نوٹ کیے تھے، 14 سے 15 لوگوں نے انرولمنٹ کروایا تھا اپنا، تو ان لوگوں سے بھی میں فالو اپ لوں گا۔ اور دوسرے لوگ جو ان کلاسز میں جوائن ہونا چاہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے، میں آپ کو فون نمبر دوں گا میرا، یا پھر آپ اسی گروپ کے ڈسکشن گروپ میں اپنا نام، اپنے ابو کا نام، اپنا فون نمبر میں ڈالیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو خواتین بھی ہیں تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو لائک ریویل دیئر فون نمبرز ٹو ان نون پیپل۔ تو آپ آپ کا نام، ابو کا نام، اور صرف سٹی ڈالیں، کمپلیٹ ایڈریس مت ڈالیں۔ وی وانٹ ٹو بی ایز پریکاشنز ایز پاسبل۔ اپنا نام، ابو کا نام، سٹی کا نام، اور کون سی لینگویج آپ سیکھنا چاہتے ہیں اپنے ڈسکشن گروپ میں آپ ڈال سکتے ہیں، یا پھر میں آپ کو اپنا نمبر دوں گا انشاءاللہ، جو ہے آپ اس پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 لینگویجز ابھی جنوری اور فروری میں چلیں گے، انگلش، اردو اور ہندی انگلش، اردو، کنڑ والی۔ اور ہو سکے تو ہندی کے لیے بھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی ہندی اچھی ہے، اگر وہ ہندی سکھا سکتے ہیں، جیسے کہ مجھے پرسنلی ہندی نہیں آتی، تو نارتھ انڈیا کا جو بیلٹ ہے انڈیا کا، اس میں ہندی زیادہ چلتی ہے، تو ہم لوگ وہاں کے لوگوں سے جو ہے وہ کنورزیشن نہیں کر پاتے ہندی میں، ریٹرن میں یا اسپوکن میں۔ اسپوکن تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ آپ کو تھوڑی ہندی آ جاتی ہے، لیکن ریٹرن میں ہم کو نہیں آتی، تو ہم ہندی کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں وہ لوگ جو ہے اپنا انرولمنٹ کرا لیں، اور اپنا نام، ابو کا نام اور سٹی کا نام، اور کون سی لینگویج آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اور ایون آپ کا کنوینئنٹ ٹائم بھی جو ہے آپ ہم کو اس ڈسکشن گروپ میں یا پرسنلی مجھے بتا سکتے ہیں۔ اور یہ چیز ہوگی، جیسے یہ آپ بتا رہے تھے، ہماری بہت سی دوسری کلاسز چل رہی ہیں، جیسے کہ ڈیلی منڈے ٹو فرائیڈے فلاح سیرت کلاس چلتی ہے، اٹ از اونلی فار لیڈیز۔ تو جتنے بھی خواتین ہیں ان کے لیے مدرسہ فلاح نسواں بلاری کی طرف سے محمد صاحب جو ہے وہ ڈیلی سیرت کلاس کے لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی جو ہے اس میں ڈیلی 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، 6:40 ٹو 7:30۔ تو اس میں جو ہے ڈیلی خواتین کو وہ کلاس ہوتی ہے، آپ اس میں اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے سے اور اس ہفتے کے بیچ میں، منڈے سے سیٹرڈے یا فرائیڈے کے بیچ میں آپ کو تفصیلات بتائی جائیں گی کہ کون سے ٹائم پر کون سی کلاس اسٹارٹ ہوگی۔ وی آر آلموسٹ 7:15 ناؤ۔ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے اور کوئی فیڈ بیک دینا ہے تو آپ جو ہے دے سکتے ہیں۔ پلیز ریز یور ہینڈ اینڈ آئی الاؤ یو ٹو اسپیک اپ۔ صحیح صاحب، اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں کہ ہاؤ ٹو وی کین آرگنائز دیز کلاسز، لائک وی ہیو ٹو لرن اور ٹیچ 3-4 لینگویجز ایٹ اے ٹائم، اینڈ اف یو کین جسٹ گیو اے سجیشن ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ۔ مشورہ تو نہیں ہے، بس وہ ہے کہ وہ کرناٹکا ساہتیہ سمیلن میں اس لیے نہیں ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا کہ ان کو کنڑا نہیں آتی، اٹ واز ٹوٹلی اے پولیٹیکل موو۔ ان سب کو جی وہاں پہ جی کرناٹکا میں بہت بڑے بڑے مسلم اسکالرس ہیں جو کنڑا میں لکھتے ہیں، بٹ اٹ واز اے پولیٹیکل موو ٹو کیپ دیم اوے۔ جی بس یہ دیکھے گا کہ لوگوں کا، جو ہمارے اسٹوڈینٹس پارٹیسپینٹس ہیں، ان کا انٹرسٹ برقرار رہے، کیونکہ آپ سے جانتے ہی ہیں کہ ہمارے یہاں 65% ڈراپ ریٹ ہے کلاس 10th میں، سچر کمیٹی رپورٹ جی کے مطابق۔ جی جی تو ہمارے بچوں کو چونکہ سنجیدگی کا احساس نہیں ہوتا ہے، وہ گھومنے پھرنے میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، جی اس لیے ان کو اس بات کا بھی احساس رہنا ہے کہ آپ ابھی محنت کریں گے تب آگے جو ہے کامیابی ملے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی کنفیوژن ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے اس مائک پر انمیوٹ کا آپشن آئے گا، لائک الاؤ آسک کر کے آپشن آئے گا، تو آپ اس پر کلک کریں، انشاءاللہ میں آپ کو الاؤ کروں گا، اور آپ کی الجھن پوچھ سکتے ہیں۔ حافظہ سلمہ، جی بتائیں، میں نے آپ کو السلام الاؤ کیا۔ علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ سر یہ صرف لیڈیز کے لیے رہیں گے کلاسز یا جینٹس کے لیے بھی؟ اور لینگویج کلاس کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جی، لینگویج کلاسز اور یہ سب کے لیے رہے گا، دونوں کے لیے لیڈیز ایک اور ساتھ چلیں گے سر، یا الگ الگ بیچ کریں گے آپ؟ لیڈیز کے لیے الگ، جینٹس کے لیے الگ الگ کریں گے، یا دونوں کے ایک ساتھ چلیں گے کلاس؟ ہم کوشش کریں گے کہ جیسے یہ کلاس ہو رہی ہے، یہ سیشن ہو رہا ہے، ہسٹری کلاس ہو رہی ہے، تو لیڈیز اور جینٹس کے لیے ایک ساتھ ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی پرابلم تو ابھی تک آیا نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا ایسا پریفرنس ہے کہ وی وانٹ اونلی لیڈیز بیچ اور وی وانٹ اونلی جینٹس بیچ اور وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو وتھ کو ایجوکیشن، تو انشاءاللہ اس پر ہم سوچ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو میرا ایکسپیرینس ہے پچھلے 1.5 مہینے کا،
فلاں ہسٹری جی کلاس کا، اس میں کوئی پرابلم تو ہو نہیں رہا ہے. تو ہمارا ارادہ ہے کہ ہو ہی رہے گا، کیونکہ اس میں کوئی پرابلم ابھی تک تو نہیں ہے. لیکن اسٹل اگر کچھ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے، تو جیسے کہ ہمارا صرف لیڈیز کے لیے سیرت کلاس چلتی ہے، تو اس میں ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن وی کانٹ کمٹ دیٹ، بیکاز ایک ہی چیز دو لوگوں کو دو ٹائمنگ پر سمجھانا جو ہے وہ ویسٹ آف ٹائم ہوگا. تو اس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال وی کانٹ کمٹ دیٹ. جی سر، ایک اور سوال ہے. لینگویج جی لرننگ میں کون سی اسکل پہ کانسنٹریشن ہوگا سر؟ ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ، کون سی اسکل پہ زیادہ کانسنٹریشن ہوگا؟ اٹ ڈیپینڈس اپون اسٹوڈنٹ. جیسے کہ کچھ لوگوں نے انگلش میں نام لکھایا ہے پچھلے ہفتے میں، لیکن جب میری ان سے بات ہوئی تو دیر انگلش از گڈ، بٹ دے آر گڈ ان اونلی رائٹنگ اینڈ لائک ریڈنگ. تو ان کا اسپیکنگ انگلش کا اتنا اچھا نہیں ہے. تو ان لوگوں کو ہم صرف جو ہے اسپیکنگ پر توجہ دلائیں گے. دیٹ از آلسو ڈیپینڈس، لائک وی ہیو اے جنرل گروپ. سو یہ کوئی کلاس نہیں ہے کہ 12th کے بچے ہیں، 10th کے بچے ہیں، تو وی کان لائک بیسیکلی کیٹیگرائز، بٹ وی ول سی. لائک ہم لوگ آپس میں میوچولی ڈسکس کریں گے کہ آپ کو کون سا اسکل سیٹ چاہیے، تو اس پر جو ہے کام ہو سکتا ہے. بیسیکلی آج میرے پاس ایک کوئری آئی، ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک 5 سال کا بچہ جو ہے، چھوٹا ننا منا بچہ جو ہے، وہ آپ کی کلاس جوائن کرنا چاہتا ہے. تو اس کو ہم لوگ لائک وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ. ہمارے معاذ ضمیر عالم صاحب سے بات ہوئی تھی. ایک ہمارے صاحب جو ہے پروفیسر صاحب ہیں، وہ اپنے بچوں کو، 2 چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ اردو پڑھانے کے لیے لائے تھے. تو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں ہر ایج گروپ کے لیے، ہر جینڈر کے لوگوں کے لیے، ہر کلاس کے لوگوں کے لیے. تو وی ول چاک آؤٹ اے پلان، اور اس کے بعد ہم جیسی ریکوائرمنٹ ہوگی، جیسی نیڈس ہوں گی، انشاءاللہ اس کے حساب سے کیٹر کریں گے. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. آپ سب کو بتا دوں کہ آپ کو آپ کا جو بھی انٹرسٹڈ ہیں ان کو اپنا نام، اپنے ابو کا نام، اپنی سٹی کا نام، اور کون سی لینگویج آپ سیکھنا چاہتے ہیں، یہ 3-4 چیزیں جو ہے آپ کو ہم کو دینی ہے انرولمنٹ کے لیے. اس کے بعد ہم بیٹھ کر کے ایک پلان بنائیں گے کہ کتنے لوگ کتنی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں اور کیا کنوینئنس رہے گا سکھانے کے لیے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو ارینج کریں گے اس ٹائمنگ کے حساب سے. اور جتنے لوگ این سی پی ایل کا جو سرٹیفائڈ کورس ہے، اس کی اہمیت سید صاحب نے اس لیکچر میں بتائی ہے، جو ہمارے ڈسکشن گروپ میں بھی ہم نے ڈالا ہوا ہے. وہ لیکچر 15 منٹ، صرف 15 منٹ کا لیکچر ہے، اور شاید وہ کٹ ہو کے 7 منٹ کا آیا اس میں. تو آپ اس کو ضرور سنیں، اور لینگویجز پر، اردو، فارسی اور عربی لینگویجز کی امپورٹنس پر ضرور سنیں. وہ سرٹیفائڈ کورس ہے اینڈ دیٹ از ورتھ. تو اگر کوئی سرٹیفائڈ کورس عربی کا کرتا ہے اور گلف کنٹریز میں جاتا ہے، تو اس کو مانا جاتا ہے کہ اس کو لینگویج آتی ہے. تو جیسے کہ آپ یو کے جانا چاہتے ہیں، کینیڈا جانا چاہتے ہیں، یو ایس جانا چاہتے ہیں، تو وہاں کی ویزا لینے سے پہلے دیر از اے پروسیس. وہاں پہ آپ کو لینگویج ٹیسٹ بھی دینا ہوتا ہے. تو آپ کو اگر گلف جانا ہے تو وہاں پر بھی اگر آپ کے پاس یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی سرٹیفائڈ کورس کی سرٹیفکیٹ رہے گی کہ یہ بندے نے اتنے مہینے، 1 سال تک جو عربی سیکھی ہوئی ہے، اینڈ ہی ہیز گاٹ پاسڈ دس کورس اینڈ ہی ہیز دس مچ آف مارکس. سو آپ کو وہ سرٹیفائڈ جو سرٹیفکیٹ آپ کے ریزیومے میں کام آئے گا، آپ کے کریئر میں کام آئے گا. آپ لینگویج سیکھیں گے، عربی سیکھیں گے، تو قرآن شریف سیکھیں گے. نماز پڑھنے کے متعلق آپ کو جو ہے زیادہ خلوص اور زیادہ للہیت کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکیں، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں عربی سیکھنے کے بعد. لیکن اس کے دنیاوی فائدے بھی اتنے ہیں لینگویج سیکھنے کے. اس کو آپ جو ہے سید صاحب کی اس تقریر میں ضرور سنیں. اور وہ جو کورس ہے وہ بالکل جو ہے آتھورائزڈ کورس ہے گورنمنٹ آف انڈیا این سی پی ایل کا. اس کو آپ ضرور سیکھیں. بقیہ یہ جو ہمارے 2 مہینے میں ہم لوگ جو کور کریں گے، اردو، کنڑ، ہندی، انگلش، وہ ایز پر نیڈس ہوگا. جس کو جیسی نیڈ رہے گی، ہم دیکھیں گے اپنے اسٹوڈنٹس میں کہ کسی کو اگر لکھنے کا پرابلم ہے تو ہم اس کے ساتھ جو ہے الگ سے سیشن کر سکتے ہیں. اس کو الگ سے مٹیریل دیں گے کہ بھئی آپ کو اپنی رائٹنگ اسکلز کیسے بڑھانی ہے. اگر کسی کی اسپیکنگ اسکلز کا پرابلم ہے تو ہم ان کو جو ہے اسپیکنگ اسکلز پر بھی ان کے کام کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو 3 کورسز ہیں، عربی، پرشین اور اردو والے، اس پر آپ لوگ زیادہ توجہ دیں، اور اپنے دوست احباب میں، ریلیشنز میں اس بات کو بتائیں کہ ایسا فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کے تحت جو کلاسز ہو رہی ہیں اس پر آپ ضرور جو ہے جوائن کریں. فلاح ہسٹری کلاس بھی ہوتی ہے، وہاں پر بھی آپ آ سکتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، شیخ صاحب جی بتائیں. شیخ پلیز انمیوٹ یور سیلف اینڈ اسپیک اپ. شیخ شاہ ولی، آپ ریجنل میوٹ پر لینگویج کا ڈیوریشن کتنا تھا سر؟ ہیں. جی آپ کا سوال آدھا ہم نے سنا ہے، پھر سے بتائیں.
سر ریجنل لینگویجز کا ڈیوریشن منتھ کے تحت تھا سر. فی الحال ہم نے اس کا 2 مہینے کا رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے. اپنا جو ایکچوئل جو NCPL کا کورس ہے مارچ میں اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو فی الحال کے لیے ہم 2 مہینے کا ٹارگیٹ کیا ہے، جنوری اور فروری کا. جنوری کا 1 ہفتہ تو ابھی نکل چکا ہے آپ کا. تو ناؤ وی آر ایمنگ فار ٹل اینڈ آف فیبروری. فیبروری کے آخر تک جو ہے ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس میں جتنا ہو سکے ہم جو ہے سکھانے کی کوشش کریں گے آپ. اچھا بس جزاک اللہ خیر. کسی اور کو کوئی سوال کرنا ہے؟ میں جاننا چاہوں گا پچھلے کلاس میں جن لوگوں نے انرولمنٹ کرایا تھا وہ لوگ آج ہیں کہ نہیں ہے، کہ ایک ہی ہفتے میں جوش دکھا کر کے چلے گئے ہیں. سہیل پرویز ملک شراوستی UP سے. سہیل بھائی آپ ہیں؟ شاید سہیل بھائی جوائن تو کیے تھے لیکن فی الحال نہیں ہے. ام سلمہ آپ جو ہے آف لائن کے لیے بھی آپ نے رجسٹریشن کروایا ہے. ام سلمہ، ام ایمن. تو جو لوگوں نے آف لائن کے لیے رجسٹریشن کروایا تھا آفس پر، وہ لوگ جو ہے وہاں ضمیر عالم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی ام سلمہ. ہلو، پلیز انمیوٹ یور السلام سیلف. علیکم حضرت. جی وعلیکم السلام. جی حضرت. آپ نے آپ کی اور آپ کی لڑکی کے لیے رجسٹریشن کروایا تھا عربی، جی حضرت. انگلش اور اردو کے لیے. تو کیا آپ نے وہاں ضمیر عالم صاحب سے بات کی ہے؟ جی نہیں حضرت، میرے بھائی بات کیے تھے، پتہ نہیں میرے ٹھیک بہن اور ٹھیک. بھائی آئے تھے. اچھا، آپ نواز بھائی کی بہن ہیں؟ جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو آپ کے 4 ایڈمیشن ہیں ٹوٹل، ام سلمہ، ام ایمن، ریشمہ یاسمین اور نواز. حضرت، میں انگلش کے لیے بھی بولی تھی حضرت، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو لیکن میں نے اگر جی جی سیرت بتائیں. کلاس بھی چلتی رہتی ہے نا حضرت، وہ ٹائم پہ اگر انگلش کی کلاس آ گئی تو مجھے پرابلم ہوگی نہیں حضرت. نہیں، یہ جو لینگویج اور ہسٹری کی کلاسیں صرف ویکینڈ میں ہوگی، سیٹرڈے سنڈے کو. اور جو سیرت جی حضرت. کلاس ہے وہ منڈے ٹو فرائیڈے ہوگی. تو دیر از نو کلیش، اس میں کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جی حضرت. ٹھیک. تو آپ کا ایڈمیشن تو مطلب انرولمنٹ کر لیا آپ نے، لیکن جو عربی کے لیے آپ نے دکھایا تھا اس کے لیے کیا آپ نے فالو اپ کیا ضمیر عالم صاحب سے؟ کیونکہ اس میں آپ کو رجسٹریشن کروانا ہے، آپ کا فارم فل اپ ہوگا، آپ کی فوٹوز بھی لگیں گی اور اس کا ایڈمیشن فی بھی لگے گا. اس کے بعد جو ہے مارچ میں کلاسز سٹارٹ ہوں گی عربی کے لیے. جی حضرت، میں آفس جا کے ڈیٹیلز دے دیتی ٹھیک ہوں ہے. حضرت. ہاں، آپ نہ بھی جا سکے تو نواز بھائی جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے 4 ایڈمیشن ہیں. تو نواز بھائی کو فارم دیا گیا تھا پچھلے ہفتے، آفس پر آئے تھے وہ. تو آپ نواز بھائی سے بات کر لیں اور یہ 4 ایڈمیشن آپ کروا لیں. جی حضرت. اور اس کے بعد طارق محمود رضوی صاحب بریلی شریف سے، کیا وہ ہیں یہاں پہ؟ نہیں. ٹھیک. سلمہ احمد بلداری، وہ بھی شاید نہیں ہے. تو ایسا نہ کریں کہ جن لوگوں نے پچھلے ہفتے رجسٹریشن کروایا تھا پراپرلی، ان کو ہم نے لکھ بھی لیا تھا وی ہیو انرولڈ یور سیلف اینڈ ناؤ یو آر ایبسنٹ. تو اگر آپ ان احباب کو جانتے ہیں تو ان تک رابطہ کریں کہ اگر آپ جیسے سید صاحب نے ایک جملہ آخر میں بالکل فرمایا لیکن وہ جان تھی سارے لیکچر کی کہ آپ کو کنٹینیوٹی رکھنی ہے. لائک ایک ہفتہ آپ کو جوش آ گیا، آپ نے کلاس جوائن کر لی اور پھر دوسرے ہفتے میں آپ نے بنک کر دیا، تو اس سے آپ کا فائدہ نہیں ہوگا. جو پڑھائیں گے، جو ریگولر پڑھیں گے ان کا تو فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ بنک کرتے ہیں کلاسز اور آپ کو لگتا ہے کہ بس ایک آدھا گھنٹہ کا لیکچر ہے سن کے نکل جانا ہے، تو آپ اس میں دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس جیسے سب بتا رہے تھے. تو اس میں آپ کو نہیں کرنا. آپ کو 1 سال کا کورس ہے تو 1 سال میں کرنا ہے، 2 مہینے کا کورس ہے تو 2 مہینے میں کرنا ہے. اور بھی لوگ تھے جیسے عبد الباسط بلاری سے، عبد الباسط یا شبنور انہوں نے لکھوایا تھا، کیا وہ ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں عبد الباسط آپ ہیں. I'm just following up. ٹھیک ہے. عقیلہ بانو آپ بھی ہیں. مصباح الدین انصاری صاحب کچھ بولنا چاہتے؟ جی مصباح بھائی. مصباح الدین انصاری صاحب میں نے آپ کو الاؤ کیا، بتائیں. پلیز unmute yourself and speak up if you are speaking. جی السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم السلام، بتائیں.
جی اس کو عربی اور فارسی پڑھنے کے لیے میرا من ہے، تو کیا اس کی جی فیس کتنی ہوگی جی؟ اس کی ہر زبان کے لیے 500 روپیہ گورنمنٹ آف انڈیا کی فیس ہے. تو ہاں اس کا جو کورس ہے وہ مارچ 2023 سے شروع ہوگا، اور ہاں اس کا باضابطہ جو ہے آپ کو کتاب دی جائے گی، سرٹیفکیٹ دی جائے گی، اور اس کے لیے آپ کو باضابطہ طور پر رجسٹریشن کروانا ہوگا، فارم فل اپ کرنا ہوگا. 2 فوٹوز لگیں گی آپ کی، آپ کو اپنا جی آدھار کارڈ دینا پڑے گا، اور 500 روپیہ ہر لینگویج کا آپ کو دینا ہوگا. ایک بار کی ہر مہینہ جی؟ ایک بار، اور یہ ایک کلاس 1 سال کا کورس ہے، تو یہ ون ٹائم فی ہے. اس کا آپ کو کتابوں کے لیے پیسہ نہیں دینا ہے، ایگزام کے لیے پیسہ نہیں دینا ہے، اور کچھ نہیں کرنا ہے. بس آپ کو یہ ایک 2 ہی بار، لینگویج سکھائی جائیں گی؟ ہاں، عربی کے لیے الگ سے، اردو کے لیے الگ سے، اور فارسی کے لیے الگ سے. آپ کو عربی سیکھنا ہے اور فارسی سیکھنا ہے تو آپ کو جی 1000 روپیہ چارج ہوگا، 500 روپیہ ایک. اوکے. ٹھیک. اگر آپ کو سیکھنا ہے تو آپ اپنے ڈیٹیلز بھیج دیجئے، انشاءاللہ آپ کا فارم فل اپ ہوگا. اور یہ جو یہ کلاسز ہیں مسلم وہ بھائی کو بھیج دے، جی مسلم بھائی کا رابطہ ہے میرے ساتھ، تو ان کو بھیج دے. ہاں، ان سے آپ نمبر لے لیجئے. میں مولانا ضمیر عالم صاحب جو کوآرڈینیٹر ہیں NCPL اور فلاح کے، تو ان کا جی نمبر آپ کو دے دیا جائے گا. وہ آپ کا فارم فل اپ کریں گے، اور اوکے وہی جو ہے کلاسز کنڈکٹ کریں گے، اردو، عربی اور فارسی کی. ٹھیک آپ مسلم بھائی سے بات کریں. ہے جی. ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ. جزاک اللہ. میں دیکھ رہا ہوں تذکیر احمد، آہدہ SM، کئی لوگ ہیں کلاس میں. مہتاب حسین، مہتاب بیگم، محمد عارض شریف، انہوں نے آف لائن کروایا تھا. MD اسد، شازیہ بیگم. تو انشاءاللہ ہم آج کی کلاس میں تو اس کو رہنے دیتے ہیں، لیکن جو لوگ پراپر سیکھنا چاہتے ہیں، سیریسنس کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنا انرولمنٹ کروا لیں. اور اگر آپ کے فرینڈس میں، ریلیٹیوز میں کوئی اور اس کو پڑھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو بھی آپ اپنا ان تک بھی ہماری اس میسج کو پہنچا دیں. فلاح کا ریگولر جو ڈیلی کلاس ہوتا ہے لیڈیز کے لیے، اور آج ریکمنڈیشن اور ریکویسٹ آئی تھی کہ جینٹس کے لیے بھی جو ہے ڈیلی سیرت کلاس یا اسلامک نالج کی کلاس جو ہے چلائی جائے. تو اس پر بھی ہمارے ذمہ داران جو بات کر رہے ہیں اس کی بھی آپ کو اپڈیٹ دی جائے گی. اور سید فضل اللہ چشتی صاحب کو آپ فالو کرتے رہیں. فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کی بہت ساری برانچز ہیں، اس کو آپ فالو کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا کنٹینٹ اور بہت سی معلوماتی چیزیں، بہت ہی فکر انگیز چیزیں جو ہے آپ کو سیکھنے کو، سمجھنے کو ملیں گی. اور آپ سے گزارش ہے کہ فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے رہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے کریئر کو، اپنے پرسنالٹی کو آپ لوگ جو ہے اس کے ذریعے ڈیولپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مزید تفصیلات آپ کو اسی گروپ میں دی جائیں گی، اور کلاسز کی ٹائمنگ وغیرہ آپ کو بتا دی جائیں گی. It's 7:30 and we are like okay to end this session. If nobody has any questions, we can end this session. Otherwise, if anybody has any question, doubt, or anything to ask, or even feedback, we are open to you. میں still احمد بھائی بتانا. جی احمد بتائیے. پلیز unmute yourself and speak up. جی اس کا ایگزام کب ہوگا حضرت؟ کس کا بھائی؟ لینگویج کا. اس میں دیکھیے جو اردو، عربی اور فارسی کی کلاس ہے اس کا ایگزام ہوتا ہے پراپر، اس کا اسائنمنٹ بھی لکھنا ہوتا ہے. وہ 1 سال کے بعد ہوگا، یعنی مارچ 2023 میں کلاسز سٹارٹ ہوں گی اردو، عربی، فارسی کے لیے. اور اس کا جو اسائنمنٹ ہوگا وہ سیمی اینول ہوتا ہے. 6 مہینے کے بعد آپ کو ایک اسائنمنٹ دینا ہوتا ہے، اس کا لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد 1 سال کے بعد، یعنی اپریل یا مارچ 2024 میں آپ کو ایگزام دینا ہوگا. یہ صرف اردو، عربی اور فارسی کے لیے. باقی 3 لینگویجز ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، انگلش، کنڑ اور ہندی کے لیے. اس کا ہم نے ایسا کوئی سوچا نہیں ہے کہ آپ کو ٹیسٹ لینا ہے یا ایگزام دینا ہے، لیکن ہم لوگ انشاءاللہ اس کو کورس ڈیزائن کر کے آپ کو بتائیں گے. ہم فی الحال یہ چیک کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ بلا وجہ میں کورس لے کر کے بیٹھوں گا، ویسٹڈ مائی انرجی ٹو کریٹ اے کورس اینڈ دیر از نو بڈی ٹو لرن کنڑا، تو وہ ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے کہ کتنے اسٹوڈنٹ جو ہے کون سی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ پہلے انرولمنٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو جو ہے اکارڈنگلی آپ کو بتایا جائے. یہ آف لائن ہوگا یا آن لائن ایگزام؟ وی ہیو بوتھ فیسلٹیز، آف لائن اینڈ آن لائن. جزاک. آپ کہاں سے ہیں؟ گوداوری کھانی سے، رائٹ؟
جی جی حضرت. تو آپ کے لیے تو آن لائن ہی بیٹر رہے گا. جو لوگ بنگلور میں ہیں ان کے لیے آف لائن فیسلٹی ہے بنگلور فلاح آفس پر، جو آر ٹی نگر رنکا نگر میں ہے. تو جو لوگ بنگلور سے ہیں یا جن کے ریلیٹیوز یا فرینڈس بنگلور میں ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ فلاح بنگلور کا آفس بہت ویل فرنشڈ، بہت بڑا آفس ہے. آپ لوگ وہاں جا کر کے اس کو ایز اے اسٹڈی روم استعمال کر سکتے ہیں، ایز اے لائبریری استعمال کر سکتے ہیں. وہاں پہ انٹرنیٹ، وائی فائی، بکس، ایوری تھنگ از اویلیبل. تو آپ 24/7 کھلا رہتا ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہاں جا کر کے فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں. ان کے لیے آف لائن رہے گا جو بنگلور میں ہے. بقیہ جتنے لوگ ہندوستان بھر سے جوائن ہو رہے ہیں ان کے لیے آن لائن فیسلٹی رہے گی. سر یہ عربی اور اردو لینگویج کے 1 ایئر کے کورس میں ٹیسٹ ایگزام کا لوکیشن کدھر رہتا سر؟ اور فی الحال تو بنگلور ہمارا سینٹر ہے تو بنگلور میں رہے گا، لیکن آپ کہاں سے ہیں؟ میں آندھرا پردیش سر، اننت پور. اننت پور، ٹھیک. تو فی الحال تو میں نے بات کی ہے معاذ ضمیر صاحب سے جو کوآرڈینیٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ کو بنگلور میں ایگزام دینا ہوگا، لیکن وہ 1 سال بعد کی بات ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ اگر این سی پی ایل کے دوسرے کوئی برانچ ہے آندھرا پردیش میں، حیدرآباد میں یا گلبرگہ شریف میں، تو آپ وہاں بھی شاید ایگزام دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو ان سے بات کرنی ہوگی. انشاءاللہ میں آپ کو ان کا نمبر دوں گا، معاذ ضمیر عالم مصباحی ثقافی صاحب کا. آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے مزید ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، جزاک اللہ خیر سر. ٹھیک ٹھیک. تو اگر کسی کو کچھ پوچھنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، تو وی کین لائک اینڈ دس کلاس. Again, I'm requesting everyone to please join weekly or a daily classes on a regular basis. ٹھیک، اذان بھی ہو رہی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. تھینک یو ایوری ون فار گیونگ دس ٹائم اینڈ اپارچونٹی. جزاک اللہ. شب بخیر.